السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ آخری ٹاپک ہے آئی ٹی 601 کے حوالے سے. اس میں ہم بنیادی طور پہ آئی ٹی آپریشنس اور سپورٹ پروسیسز کے متعلق ڈسکشن کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی آپریشنس اور سپورٹ پروسیسز کے حوالے سے کون سے جناب وہ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. تو جن چیزوں کو بنیادی طور پہ ہم انڈر ڈسکشن لائیں گے وہ تو ایک سپورٹ ڈیسک یا ہیلپ ڈیسک ہے، اور اس کے علاوہ ہم پھر ڈیو آپس کی بات کریں گے جس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی آپریشنس کو جناب وہ کمبائن کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ جو کرنٹ پریکٹسز ہیں وہ آرگنائزیشنس میں وہ ابھی ڈیو آپس کے اوپر کافی جناب وہ مائگریٹ ہو رہے ہیں. کافی اس جناب ماڈل کی طرف لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اور آپریشنس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہیلپ ڈیسک کے حوالے سے کچھ چیزیں جو نا دیکھتے ہیں کہ ہیلپ ڈیسک کیا ہوتا ہے، اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کون سے لوگ ہونے چاہیے، اور اس میں پرابلمس کیسے سالو کی جاتی ہیں، پرابلمس کس طرح سے ریسیو کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ہیلپ ڈیسک ہے وہ ایک پرائمری میکنزم ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے یوزرس کو یا پھر ڈفرینٹ کسٹمرس کو ہم ٹیکنیکل یا دوسری سپورٹ جو نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ سپورٹ جو نا وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے اور ورچولی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ سپورٹ جو نا وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم فزیکلی کسی سسٹم ایڈمنسٹریٹر یا سسٹم انجینئر کو کسٹمر کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ وہاں سے اس پرابلم کو سالو کرتا ہے جو کسٹمر کو فیس ہو رہی ہوتی ہیں، یا ورچوئل اس لحاظ سے کہ ای میل کے ذریعے سے یا میسیجنگ کے ذریعے سے یا پھر وائس اوور آئی پی کالز کے ذریعے سے یوزرس کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ان کی پرابلمس کو جانا جاتا ہے اور ان کو پھر ریزالو کیا جاتا ہے. اب یہ کہ آئی پی جو ہیلپ ڈیسک ہے وہ بنیادی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، چاہے وہ اس آرگنائزیشن کے جو ہیلپ ڈیسک کے جو کلائنٹس ہیں وہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں. اگر انٹرنل ہیں تو اس صورت میں بھی ہیلپ ڈیسک کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس ڈفرینٹ قسم کے ایشوز جو یوزرس کو پیش آتے ہیں، فار ایگزامپل سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی سروسز کے ان اویلیبلٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ان کو ٹائملی ریزالو کرنے کے لیے ہیلپ ڈیسک ہی جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے. اگر کسٹمرس جو نا وہ ہمارے ایکسٹرنل ہیں، ہم ایکسٹرنل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو ہیلپ ڈیسک اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس صورت میں بنیادی طور پہ جو ہیلپ ڈیسک کا سٹاف ہوتا ہے، بنیادی طور پہ جو ہیلپ ڈیسک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو آرگنائزیشن کا ایک فیس ہوتا ہے، اٹس اے فرنٹ پیج، کہ کیونکہ لوگوں نے عام طور پہ ہیلپ ڈیسک سے ہی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو جس طرح کا بیہیویئر اور جس طرح کا پرسیپشن یا جو امیج جو نا وہ فیس ہیلپ ڈیسک سے جو نا ملتا ہے، لوگ عام طور پر اس آرگنائزیشن کو ویسا ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس لیے جو نا دس از امپورٹنٹ کہ ہیلپ ڈیسک جو نا وہ افیکٹولی پلان ہونی چاہیے، اس کے پروسیسز جو نا وہ اچھے طریقے سے جو نا آرگنائز ہونے چاہیے. کس طرح سے پرابلمس کو جو نا وہ ریسیو کرنا ہے، کس طرح سے ایسکلیٹ کرنا ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کون سے ایشوز کے اوپر کتنی ایفرٹس جو نا وہ لگانی ہیں، ان ساری چیزوں کا جو نا وہ ہیلپ ڈیسک سے تعلق ہوتا ہے. اور ہیلپ ڈیسک اگر اچھی ہے تو انٹرنل یوزرس کی صورت میں جو آپریشنس ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا جو بزنس ہے وہ اپنی اچھی حالت میں جو نا وہ چلتا رہتا ہے. اور ایکسٹرنل ہیلپ ڈیسک یعنی کہ ایکسٹرنل کلائنٹس کی صورت میں آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن جو نا وہ ہائی ہوتی ہے، کسٹمرز کی سیٹسفیکشن جو نا وہ انکریز ہوتی ہے، اور لوگ آرگنائزیشن سے جو نا وہ خوش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بزنس کے اوپر اوورال کافی اچھے جو نا وہ افیکٹس آتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک اصل میں کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم ہیلپ ڈیسک کو جو نا وہ اسٹیبلش کریں، اس ڈپارٹمنٹ کو بنائیں. تو اگر ہم آئی ٹی سسٹمز کے متعلق بات کریں تو عام طور پہ جو اس کے اینڈ یوزرز ہوتے ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے ہیں،
اور ان کو بنیادی طور پہ آپریٹنگ سسٹمز یا سرورز یا ڈیسک ٹاپس یا پھر نیٹورکس کے متعلق جو نا وہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، یا وہ ان پرابلمس کو جو مختلف اوقات میں جو نا آ سکتی ہیں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ ایسے لوگ ایک ایسی ٹیم ریکوائرڈ ہوتی ہے جس کے پاس جو نا وہ جو نیسیسری سکلز ہوں، جو پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، یوز کسٹمرس کے ساتھ یا کلائنٹس کے ساتھ جو نا وہ کمیونیکیٹ کر سکے اور ان کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اور پھر اس چیز کو کیلکولیٹ کر سکے کہ بنیاد طور پہ کس قسم کی چینجز ریکوائرڈ ہیں یا پرابلم ہے کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ہیلپ ڈیسک جو نا وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ورچوئل بھی ہو سکتی ہے۔ اب ورچوئل میں بائی فون بھی ہو سکتی ہے اور ای میل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تھرڈ میکنزم جو نا وہ ہیلپ ڈیسک کا اور جو نا وہ عام طور پہ اسمال آرگنائزیشنس میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بنیادی طور پہ ہوتی ہے ان آفیشیل ہیلپ ڈیسک۔ اسمال آرگنائزیشنس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ ڈیسک کا ڈپارٹمنٹ تو کوئی نہیں ہوتا، یا پھر بعض سم ٹائمز یہ بڑی آرگنائزیشنس یا میڈیم اسکیل کی آرگنائزیشنس میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی فارمل ہیلپ ڈیسک کا جو نا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈفرینٹ قسم کے آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس یا سافٹ ویئر ڈیولپرس یا سرورس ایڈمنسٹریٹرس، وہی جو نا وہ یوزرس کی جو ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں یہ اٹ از اسٹل اے کائنڈ آف ہیلپ ڈیسک ٹاسک، لیکن اس کو ہم ان آفیشیل ہیلپ ڈیسک کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک بات طے ہے کہ اگر جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا میڈیم لیول کی آرگنائزیشنز ہیں، ان میں اگر ہیلپ ڈیسک کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو یہ بزنس کو یا آپریشنس کو یا آرگنائزیشن کے روٹین کے معاملات کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پرابلم جو نا وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور ایچ آر ایم ایس کے لوگ جو نا وہ اپنے روٹین کے ٹاسک جو نا پرفارم نہیں کر پا رہے، یا وہ لوگ جو ڈفرینٹ قسم کی جو نا آئی ٹی کی سروسز یوز کرتے ہیں وہ ان سروسز کو ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس صورت میں تو ان سب کا جو نا افیکٹ جو نا وہ بزنس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے جو نا عام طور پہ کاسٹ سیونگس کے لیے ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کو نہ اسٹیبلش کرنا ایک بنیادی طور پہ ایک غلط چیز جو نا وہ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز جو نا وہ ارائز ہو سکتے ہیں، اور اس میں آرگنائزیشن کا بزنس بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، ڈیلی آپریشنس بھی جو نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں تو جو نا وہ فارمل ہیلپ ڈیسک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہیلپ ڈیسک کا ڈپارٹمنٹ لازمی ہوتا ہے، اور اس میں اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ ہے، یعنی کہ ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹرکچر ہے اس کے پروسیسز ہیں یا جو سسٹمز ہیں، وہ بنیادی طور پہ آرگنائزیشنل پلاننگ کا پارٹ ہونا چاہیے، تاکہ جس وقت آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو نا وہ ڈیزائن ہو رہا ہے اسی کے کنفارمنس میں ہیلپ ڈیسک کو بھی جو نا وہ آرگنائز کیا جا سکے، یا جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز ہیں ان کو آرگنائزیشن کے پروسیسز ہیں ان کو ہیلپ ڈیسک کے پروسیسز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اگر ہیلپ ڈیسک اگر کسی آرگنائزیشن میں ہیلپ ڈیسک نہیں ہوتا تو ڈفرینٹ قسم کی پرابلمس جو نا وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ اب یہ کہ آرگنائزیشن میں پرابلمس تو مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، کچھ سرٹن پرابلمس ہیں جو بنیادی طور پہ جن کو ہم دیکھ کے یہ اس بات کو جو نا وہ جج کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ہیلپ ڈیسک کی انیفیشنسی یا پھر ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کے نہ ہونے کی ریزنس کی وجہ سے یہ پرابلمس آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر تو آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن پرابلمس بہت زیادہ ہیں، I mean people do not know where to whom to talk and how to get the problems done get fixed، تو اس صورت میں یہ کمیونیکیشن پرابلمس جو نا وہ عام طور پہ اس چیز کو جو نا وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی کوئی فارمل پروسیس جو ہے نا وہ ہیلپ ڈیسک کا جو نا آرگنائزیشن کے اندر موجود نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اگر سسٹم ایڈمنسٹریٹرس جو ہے نا جو نا وہ اپنے روٹین کے ٹاسک جو نا وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، اور وہ عام طور پہ لوگوں کی کالز کو ہی جو نا وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے پرابلمس کو ہی سالو کرنے میں موسٹلی ٹائم جو نا وہ اسپینڈ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہیلپ ڈیسک جو نا وہ فارمل نہیں ہے، یا اس کے پروسیس جو نا وہ اچھے طریقے سے ڈیزائن نہیں ہے۔
اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر سروس سسٹم ایڈمنسٹریٹرز بہت زیادہ وہ انٹرپشنس ریسیو کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری کالز آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے، تو یہ بھی ایک سمٹم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ آرگنائزیشن کے اندر جو نا وہ ہیلپ ڈیسک جو ہے نا وہ فارملی اسٹیبلشڈ نہیں ہے، یا اس کے پروسیسز جو ہے نا وہ فارملی جو ہے نا اسٹیبلشڈ نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک فارمل ہیلپ ڈیسک جو ہے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو انفارمل ہیلپ ڈیسک ہوتا ہے اس کو عام طور پہ ہم ایڈ ہاک ہیلپ ڈیسک بھی کہتے ہیں، اور اگر آرگنائزیشن اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں جو نا وہ ایڈ ہاک ہیلپ ڈیسک سے جو نا ایک فارمل ہیلپ ڈیسک کو جو نا وہ ڈپارٹمنٹ کو جو نا اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس ٹرانزیشن کے دوران مختلف قسم کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں، اور اس کا عام طور پہ لوڈ جو نا وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹرس کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کو اپنی پرائورٹیز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور دے آر دی موسٹ افیکٹڈ پیپل ڈیورنگ دس ٹرانزیشن۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم اس ایڈ ہاک ہیلپ ڈیسک سے جو نا وہ فارمل ہیلپ ڈیسک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یوزرس کے یا آرگنائزیشن کے جو نا روٹین کے پروسیسز سے ڈسٹرب نہ ہوں، یا کلائنٹس جو نا وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہ ہوں، سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو نا جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیجرس ہیں جو فارمل ہیلپ ڈیسک کے، وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر دیں، کلائنٹس کو پتہ ہو کہ میں نے کس پرابلم کے لیے کہاں پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، کس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، کس ای میل کے اوپر کانٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کون سے اسٹیپس جو نا وہ فالو کرنے ہیں، کون سی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، اور کتنی دیر میں یہ پرابلم جو نا وہ ریزالو ہو سکتی ہے۔ تو اگر ٹرانزیشن میں یہ چیزیں جو نا اچھی طریقے سے ہم جو نا وہ کسٹمرز کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، تو ہماری یہ ٹرانزیشن جو ٹو فارمل ہیلپ ڈیسک جو نا وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے، اور انٹرپشن فری جو نا وہ ہو۔ تو ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو فرینڈلی فیس ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک میں جو ڈفرینٹ لوگ ہیں دے شوڈ ہیو اے فرینڈلی پرسنالٹی، اور ان کو آلویز فرینڈلی انوائرمنٹ میں کسٹمرس یا کلائنٹس یا یوزرس کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی غصے میں ہوں، یا کسی ٹیمپرڈ سچویشن میں ہوں، یا اسٹریس کے اندر ہوں، بلکہ اسمائلنگ فیس از آلویز بیٹر فار دی ہیلپ ڈیسک اسٹاف۔ اگر ہم فزیکل ہیلپ ڈیسک کی بات کریں تو اس میں جو ہیلپ ڈیسک کے جو آفیسز ہیں ان کا انٹیریئر ڈیزائن وہ بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی جو نا وہ اچھی ہونی چاہیے، اور جبکہ جو ورچوئل ہیلپ ڈیسک ہوتے ہیں اس میں ویب سائٹ کا ڈیزائن، اور اس میں کلرز، اور اس میں ریڈیبلٹی، اور ڈفرینٹ قسم کی کریکٹرسٹکس جو نا فرینڈلی فیس کو اجاگر کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو ہیلپ ڈیسک کا اسٹاف جو ہوتا ہے وہ ویلکمنگ ہونا چاہیے، ان کو پرابلمس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نا ریڈی ہونا چاہیے، اور ان کی پرسنالٹی میں ریلائبلٹی ہونی چاہیے۔ جب ہیلپ ڈیسک کے لیے جو نا وہ اسٹاف یا لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہو، تو یہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ جو جن انجینئرس نے یا جن سسٹم ایڈمنسٹریٹرس نے ہیلپ ڈیسک کے طور پہ کام کرنا ہے، تو ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ویلکمنگ ہونی چاہیے، فرینڈلی ہونی چاہیے، اسمائلنگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غصے والے ہوں، یا لوگوں سے ملنے جلنے والے نہ ہوں، یا پرابلمس کو ٹیک نہ کرنے والے ہوں۔ اس صورت میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو جو ہیلپ ڈیسک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں کافی سارے ایشوز جو نا وہ آ سکتے ہیں، جو کہ لیک آف کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، یا پھر لازمی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز ہی ہوں، لیکن یہ کہ لیک آف کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، یا پھر لوگوں کے درمیان آپس کے جو نا وہ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اس حوالے سے جو ہیلپ ڈیسک کا جو سپروائزر ہوتا ہے اس کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ہی شوڈ آلسو بہیو ود دی ہیلپ ڈیسک اسٹاف پولائٹلی ان اے فرینڈلی مینر، کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آفس کے اندر فرینڈلی انوائرمنٹ ہے تو آپ کسٹمرس یا یوزرس کے ساتھ بھی فرینڈلی انداز میں جو ہے نا وہ بات کریں گے،
लेकिन अगर आपका बॉस जो ना वो बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट है, अब यानी कि आपका जो ना वो सुपरवाइजर जो ना वो टफ है, और ही इज ऑलवेज स्टंटिंग एट दी हेल्प डेस्क सपोर्ट पर्सनल्स, तो यही जो बिहेवियर जो ना वो फिर सपोर्ट पर्सनल्स होते हैं वो कस्टमर्स या यूजर्स तक जो ना वो कन्वे करते हैं, जिसकी वजह से लोग यही समझते हैं कि बुनियादी तौर पे ये डिपार्टमेंट है ही इसी तरह का, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ना वो आमतौर पे इस तरह से है, इनकेपेबल है, या सिचुएशंस को जो ना वो हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए जो ना वो जो सुपरवाइजर होता है या सीनियर लोग होते हैं, उनका जो करेक्टर है, उनकी पर्सनैलिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दे मस्ट बी अ रोल मॉडल। although कि टेक्निकल नॉलेज भी इतना इम्पोर्टेंट होता है, बट ये है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके रिलेशनशिप स्किल्स जो ना, दैट मस्ट बी ऑफ दी हाई क्वालिटी। फिर ये है कि अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट कल्चर की, ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प डेस्क का जो डिपार्टमेंट है उसकी लुक और फील जो है ना, या उसका जो कल्चर है वो बुनियादी तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो तो बहुत ही किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की है, लेकिन हेल्प डेस्क जो है ना वो बहुत ही एडवांस है, या फिर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत ही जो ना एडवांस्ड कैटेगरी की है, उनका कल्चर जो ना वो डिफरेंट टाइप का है, और हेल्प डेस्क का जो ना वो डिफरेंट कल्चर है। तो इस हवाले से ये है कि हेल्प डेस्क डजंट गार्नर रिस्पेक्ट इन कंपनी व्हेन पीपल वर्किंग एट द हेल्प डेस्क बक द कॉर्पोरेट कल्चर। A company that is very strict and formal may reflect this with strict dress codes and ways of conducting businesses, but the people at the help desk wear logo t-shirts and jeans, or visitors hear a video game being played इन द बैकग्राउंड। यहाँ आमतौर पर देखें ये कॉमन प्रैक्टिस होती हैं। पाकिस्तान में तो ये काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। आप जब किसी हेल्प डेस्क की जगह पे जाते हैं, या फिर किसी पब्लिक डीलिंग वाली जगह पे जाते हैं, तो वो लोग जो है ना वो अपने फ़ोन सुनने में मशगूल होते हैं, अपने ईमेल्स वगैरह में मशगूल होते हैं, या अपने कहीं और जगह पे बात कर रहे होते हैं, या फिर रेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर वीडियो गेम्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, गेम्स देख रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक बैड कल्चर की जो ना वो सिम्टम है, और इस तरह से जो हेल्प डेस्क जो ना वो एक गलत इंप्रेशन जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन का लोगों तक कन्वे करता है। अगर इंटरनल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट पे यही समझते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट जो ना वो दे आर जस्ट प्लेइंग किडिंग अराउंड, दे डोंट हैव एनी वर्क, और उसमें जो ना वो इस तरह का इंप्रेशन जो ना वो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हेल्प डेस्क का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो हेल्प डेस्क के स्टाफ्स हैं या पर्सनल्स हैं वो कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को जो ना वो फॉलो करें, ड्रेस कोड्स को इंश्योर करें, और उन एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट के अंदर या ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर अलाउड नहीं है। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जो ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो अच्छा जो ना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हेल्प डेस्क के ऊपर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो सेटअप होता है या कल्चर होता है वो सही नहीं होता। आई मीन दे हैव अ डिफरेंट, दैट इज द अपोजिट व्हाट हेल्प डेस्क इज बीइंग शोइंग टू द पीपल। इस सूरत में भी ये है कि लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और काफ़ी सारे इश्यूज जो ना वो आ सकते हैं। तो इस हवाले से ये नहीं कि जब हम हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या उसको जो उसके प्रोसेसेस को प्लान कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारा जो ना वो टाइम इसके ऊपर लगाना चाहिए कि किस तरह का कल्चर हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है लोगों को, किस तरह के इंप्रेशंस हमको लोगों को देने हैं, हमारी कॉर्पोरेट वैल्यूज़ क्या हैं, हमने कल्चर के साथ जो ना किस तरह से इवॉल्व करना है ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें सिचुएशंस को, और दे शुड फील कंफर्टेबल व्हेन गेटिंग हेल्प फॉर देयर इश्यूज। ये सिचुएशन जो ना वो आमतौर पे एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, but this is equally important for the internal IT support staff also.
अब ये कि हेल्प डेस्क में कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने डिफरेंट टाइप्स के जो ना वो लोग होने चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या ट्रबल शूटर्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले या कॉल्स को रिसीव करने वाले। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस मकसद के लिए अगर लोग इनफ मौजूद ना हों और क्लाइंट्स या कस्टमर्स जब कॉल करें तो जो ना हेल्प डेस्क स्टाफ अवेलेबल ना हो, तो फिर लोग कहीं हेल्प डेस्क की बजाय किसी और जगह से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे दो तरह के मैट्रिसेस जो ना वो यूज़ किए जाते हैं हेल्प डेस्क में साइजिंग के लिए। एक तो है कि कस्टमर्स टू हेल्प डेस्क स्टाफ की रेशो के, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स कितने हैं, हमें द नंबर ऑफ पीपल हु नीड्स टू बी सपोर्टेड, और इसके बरक्स जो ना कितने लोग जो ना वो अवेलेबल हैं जो सपोर्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस रेशो को हम CHS रेशो कहते हैं। जबकि दूसरी रेशो जो ना वो कॉल वॉल्यूम रेशो है, जिसमें अब हम देखते हैं कि जो CH रेशो है, इसमें सूरत में या आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, जो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के केस को कंसिडर करें कि बुनियादी तौर पे उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और जबकि ये भी स्टूडेंट्स तो थाउजेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये है कि स्टाफ शायद हेल्प डेस्क का एक ही हो या दो भी हो सकते हैं। इस सूरत में तो रेशो जो ना वो काफ़ी हाई हो जाती है। जबकि जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये रेशो जो ना वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो ये जो CHS मैट्रिक्स है, ये बुनियादी तौर पे एक इनडायरेक्ट मैट्रिक है। इस बात से हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि बुनियादी तौर पे हेल्प डेस्क के ऊपर जो ना वो लोड कितना है और कितने लोग बुनियादी तौर पे जो ना वो रिक्वायर, कितनी सपोर्ट पर्सनल जो ना वो रिक्वायर्ड हैं। अगर हम एक कमर्शियल कंप्यूटर साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें रेशो जो है ना वो ऑफन 40:1 होती है। यानी कि 40 यूजर्स होते हैं और उनके लिए एक हेल्प डेस्क पर्सन जो ना वो हायर किया जाता है, with the same skill level of the first tier essays and the second tier essays। यानी कि उसमें जो डिफरेंट किस्म के टायर्स होते हैं, सपोर्ट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 सपोर्ट, लेवल 2 सपोर्ट, इसमें यह है कि सबके जो स्किल लेवल सेम होते हैं, लेकिन और उनकी रेशियो जो ना 40:1 होती है। जबकि ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है, 10,000:1 हो सकती है, या 100 मिलियन टू 1 हो सकती है। दिस सिचुएशन चेंजेस, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि कितने लोग जो है ना, आल्दो के कस्टमर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं या सपोर्ट रिक्वेस्ट है ना, वो बहुत मिनिमल हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो ना बहुत से लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक ही बंदा होता है। और अगर जो ना वो कस्टमर्स आल्दो के कम हों, लेकिन सपोर्ट रिक्वेस्ट जो ना बहुत ज़्यादा हों, तो इस सूरत में भी ये रेशो जो ना वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि हेल्प डेस्क के ऊपर कितना लोड है और कितना स्टाफ होना चाहिए। ये रेशोज आमतौर पे नो विन सिचुएशन होती हैं, क्योंकि आमतौर पे मैनेजमेंट जो ना वो हमेशा कोशिश करती है कि हम CHS रेशो को जो ना वो हाई रखें, जबकि कस्टमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये लो रेशो जो ना होनी चाहिए। अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा है तो कस्टमर्स को जो ना बहुत ज़्यादा जो ना वेट करना पड़ता है। वो हो सकता है कि अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट जो ना आ रही हैं और जो हेल्प डेस्क का स्टाफ जो ना वो मसरूफ़ है, तो उस सूरत में उनको फिर काफ़ी हद तक वेट करना पड़ सकता है, या प्रॉब्लम्स जो ना वो अनरिजॉल्व रह सकती हैं। अब ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो रेशो होती है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ द कस्टमर्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट जो ना वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर आपका हेल्प डेस्क का स्टाफ की जो ना वो हेल्प डेस्क का साइज जो ना वो छोटा है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो एक्सपेंसेस, आपकी जो कॉस्ट है हेल्प डेस्क के ऊपर जो स्पेंड हो रही है वो कम हो जाएगी। बट इसमें ये जो स्कोप ऑफ द सर्विसेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बरक्स जो एक दूसरा मैट्रिक्स यूज होता है वो बुनियादी तौर पे कॉल वॉल्यूम रेशियो है। और इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन कॉल वॉल्यूम रेशोज एंड टाइम टू कम्प्लीशन, यानी कि एज कम्पेयर टू दी CHS रेशो, हम ज़्यादा बेटर है कि हम CVR वगैरह की रेशोस मैट्रिक को यूज़ करें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक डायरेक्ट मैट्रिक होता है
کہ ہیلپ ڈیسک کے اوپر کتنا لوڈ ہے اور کتنے لوگ بنیادی طور پہ چاہیے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ کتنی پرابلمس وہ سالو ہو گئی ہیں. The rate at which customers receive busy signals or wait to receive a response, minutes required to resolve issues, excluding time spent in customer wait. These things represents the affect the CVR values. Managing resources based on call volume also represents a more diverse set of potential solutions. اور یہ ہے کہ یہ جو میٹرک ہوتا ہے اٹ ہیلپس ٹو میک اپروپریٹ ڈیسیژنس ٹو امپروو دی ہیلپ ڈیسک پروسیس. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ میٹرکس ہے نا اٹ آلسو الاؤز ٹو آٹومیٹ دی different aspects of help desk like documentation, the process for obtaining some certain privileges and other aspects of the related to the customers. اب یہ ہے کہ میٹرکس کین ریویل دیٹ وچ پروسیسز آر مور افیکٹو، یعنی کہ کون سے پروسیس جو نا وہ افیکٹو ہیں ہیلپ ڈیسک کے اور کون سے جو نا وہ افیکٹو نہیں ہیں یا جو نا وہ بالکل بھی یوز ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سی وی آر اور سی ایچ ایس کو دیکھیں تو ان میں سے سی وی آر جو نا وہ بنیادی طور پہ ایک زیادہ بیٹر جو نا وہ میٹرک ہے جس کو عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اس سے میں ہیلپ ڈیسک کے اوپر جو نا وہ جو لوڈ ہے یعنی کہ کتنی جو نا ریکویسٹ آ رہی ہیں اور کتنی ریزالو ہوئی ہیں اور کتنی پینڈنگ ہیں، ان چیزوں کو ہم جو نا وہ ان کے متعلق ہم انفارمیشن اچیو کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک کا اسکوپ کیا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے اور پراپر پلاننگ ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے اس بات کو جو نا ڈٹرمائن کیا جائے کہ کس چیز کے لیے سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی اور کن ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا اور کن کو نہیں جو نا ایڈریس کیا جائے گا. عام طور پہ جو سپورٹ میں جو ہیلپ ڈیسک کے سکوپ میں جو ڈفرینٹ قسم کے کنسرنز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو نا اسکوپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے جو نا وہ 5 اسپیکٹس ہیں جس میں واٹ، ہو، وین، ویئر، ہاؤ لانگ، یعنی کہ واٹ از بینگ سپورٹڈ یعنی کہ کس چیز کے لیے سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی، اینڈ ہو ول بی سپورٹڈ، اینڈ وین سپورٹ از پرووائڈیڈ، وین اٹ ول بی پرووائڈیڈ، یعنی کہ دس از آلسو امپورٹنٹ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسٹمرز کہاں پہ ہیں، اس چیز کو بھی جو نا وہ ڈٹرمائن کرنا چاہیے اسکوپ کے اندر، اور کتنی دیر تک جو نا وہ سپورٹ جو نا وہ پرووائڈ کی جائے گی. اب یہ ہے کہ جو سروس سسٹم ایڈمنسٹریٹرس ہیں ان کے پاس اسکوپ کی جو نا وہ ریٹن پالیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ایگریڈ جو ہے اسکوپ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، بلکہ اٹ شوڈ بی پراپرلی سائنڈ اینڈ اپرووڈ بائی دی مینجمنٹ. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو اسپیسیفکلی جو نا وہ ایکسپلیسٹلی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں آؤٹ آف دی اسکوپ ہیں، یعنی کہ کن چیزوں کے لیے سپورٹ نہیں پرووائڈ کی جائے گی. جب ہم نے پہلے ورڈ کی بات کی تو اس کا ورڈ کا مطلب کہ کیا چیزیں سپورٹڈ ہیں، اس میں جو بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں تھی کہ ایکسکلوژنس کیا ہیں. تو جو آؤٹ آف اسکوپ آئٹمز ہیں یہ بھی اسکوپ کے اندر ہی ان کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے. پھر یہ کہ ہمیں اس بات جو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیفائن کریں اور پراپرلی کمیونیکیٹ کریں کہ کسٹمرز یا یوزرز ہیں، چاہے وہ انٹرنل یوزرز ہیں یا ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں، وہ کس طرح سے جو نا وہ ہیلپ حاصل کریں گے یا وہ کس طرح سے ٹکٹ جو نا وہ جنریٹ کر سکتے ہیں یا سپورٹ کے لیے جو نا وہ کال کر سکتے ہیں. یہ ای میل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ٹکٹنگ سسٹم بھی جو نا وہ ہو سکتا ہے. اس کا پروسیس جو نا وہ بنیادی طور پہ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، اور عام طور پہ ایک گڈ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ پلیسز جہاں پہ سپورٹ جو نا جہاں سے سپورٹ اوریجنیٹ ہو سکتی ہے، سپورٹ ریکویسٹ اوریجنیٹ ہو سکتی ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیکرس یا پھر نوٹس بورڈ کے اوپر نوٹسز لگا دیے جاتے ہیں کہ اف یو نیڈ آئی ٹی سپورٹ تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں یا اس ای میل ایڈریس کے اوپر کانٹیکٹ کریں کہ ای میل کریں یا پھر اس ویب سائٹ کے اوپر لاگ ان کر کے آپ ٹکٹ جنریٹ کریں. یہ انفارمیشن جو ہے نا وہ عام طور پہ ہر پروڈکٹ، ہر ورک اسٹیشن یا نوٹس بورڈ کے اوپر اویلیبل ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یوزر کو یہ انفارمیشن نہیں ہوگی کہ میں نے ہیلپ جو نا وہ سپورٹ کس طرح سے جو نا وہ حاصل کرنی ہے، تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ سپورٹ
تو وہ ڈفرینٹ الٹرنیٹ ویز کو یوز کرتے ہوئے جو نا وہ کوئی ڈفرینٹ اپروچ جو نا وہ اپنا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو جو پروسیسز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہو، اور سٹاف کو ان پروسیسز کا پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اسمالر انوائرمنٹ میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پروسیسز جو نا وہ ایڈ ہاک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آرگنائزیشنز بڑی ہوتی ہیں یا میڈیم سائز کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو اس صورت میں یہ چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ فارمل ہیلپ ڈیسک موجود ہوتا ہے اور پروسیسز جو نا ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے جو ہیلپ ڈیسک کے پروسیسز ہیں وہ بھی ویل ڈاکومنٹڈ ہونے چاہیے، اور ان کو جو آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں ان کے ساتھ بنیادی طور پہ جو نا وہ انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے، یا دے شوڈ بی کمپیٹیبل ود دیم۔ ان پروسیسز کے لیے عام طور جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن میں بڑے لیول کا ہیلپ ڈیسک کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز بھی ارینج کی جا سکتی ہیں کہ پروسیسز کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے جو نا وہ فالو کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے اسکرپٹس بھی ہوتے ہیں جو ان ٹریننگز میں جو نا وہ ہیلپ ڈیسک کے اسٹاف کو دیے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کون سا اسکرپٹ جو نا وہ یوز کریں گے پرٹیکولر ریکویسٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاسورڈ ریسیٹ کی بات کریں تو پاسورڈ ریسیٹ کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے جس میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی کہ پاسورڈ ریکویسٹ جو نا وہ پاسورڈ چینج ریکویسٹ جو نا وہ کس نے کی ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور از ہی ایتھورائز ٹو میک دیٹ ریکویسٹ، اور کیا وہ جو نا وہ پاسورڈ چینج کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ تو یوزر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ یہ کہ اگر اس نے ریکویسٹ کی ہے تو یہ چیزیں اس میں ویریفائی کرنی چاہیے۔ جب یہ اسکرپٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اسٹینڈرڈ پریکٹسز جو نا وہ اسٹینڈرڈ پروسیسز یا اسٹینڈرڈ اسٹیپس جو نا وہ فالو کیے جانے چاہیے، جو کہ پروسیس میں ڈیفائنڈ ہوگی کہ پاسورڈ جو نا وہ کس طرح سے چینج کیا جائے گا، جس میں پاسورڈ کی جو نا وہ ریکوائرمنٹس، اس کی لینتھ اور اس کے ڈفرینٹ کریکٹرز وغیرہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے بعد جو ایسکلیشن پروسیس جو نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اگر ایک پرابلم جو نا جو ریکویسٹ ہے آپ کے اسکوپ میں یا ہیلپ ڈیسک کے اسکوپ میں نہیں آتی ہے، لیکن وہ آپ کے پاس وہ ریکویسٹ آ جاتی ہے، تو دیر شوڈ بی سم میکنزم، سم پروسیس شوڈ بی دیئر کہ ہم اس کو کس طرح سے ایسکلیٹ کر سکیں یا اس کو کلوز کر سکیں، ریجیکٹ کر سکیں۔ موسٹ اگر تو آپ نے کلوز کر دی تو دیٹس اندر تھنگ، لیکن اس کو ایسکلیٹ کرنا ہے، اگر کوئی پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے بٹ سم بڈی ایلس از رسپانسبل فار دیٹ ون، تو اس مقصد کے لیے ایک ڈیفائنڈ پروسیس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ریکویسٹ کو ایسکلیٹ کیا جائے گا۔ ایسکلیشن از اے پروسیس بائی وچ این ایشو از مووڈ فرام کرنٹ اسٹاف پرسن to someone with more expertise. The first line of operators should be able to handle 80% to 90% of the calls and escalate the remaining calls to second tier of support. اس کے بعد people at the second tier may have more experience, more training and possibly other responsibilities. لاسٹلی یہ کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں ٹائرس جو نا وہ لیولز آف جو سپورٹ ہوتے ہیں نا وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیول 1 سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، لیول 2 بھی ہو سکتی ہے، لیول 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان لیولز کے درمیان جو نا وہ ریکویسٹ کے جو ایسکلیشن کا پروسیس ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو ان اسکوپ اور آؤٹ آف اسکوپ کی بات ہے، اور ایک جو نا لیول کے بٹوین دی لیولز ایسکلیشن کا پروسیس بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ایسکلیشن پروسیس جو نا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک تو ہے کہ جب آؤٹ آف اسکوپ ریکویسٹ جو نا ریسیو ہوتی ہے اس صورت میں، اور دوسری یہ کہ لیولز کے چینج کے لیے جو نا ایسکلیشن پروسیس ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے کہ جب کلائنٹس یا یوزر جو نا وہ انسیٹسفائیڈ ہوں، یعنی کہ آپ نے جو کام کیا ہے، آپ کے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی، آپ نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے مطابق وہ پرابلم جو نا وہ ریزالو ہو گئی ہے، بٹ کلائنٹ یا یوزر جو نا سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو اس مقصد کے لیے اس سچویشن کے لیے بنیادی طور پہ ایک پرٹیکولر پروسیس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ایسی سچویشنز کو جو نا وہ ہینڈل کیا جائے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کیا پرابلم صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کی گئی تھی
اور کیا صحیح جو ہے وہ کریکٹ پروسیجرز جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے، یا اگر یہ ہے کہ سپورٹ پرسنل کے ڈفرینٹ سٹیپس فالو کرنے سے کسی قسم کا ڈیٹا لاس ہوا ہے یا کوئی ادر پرابلمس جو ہے وہ رجسٹریٹ ہوئی ہیں، تو اس کو بھی ڈیفائن کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد جو نا یہ بات ہے کہ آپ ایمرجنسی کو ڈیفائن کریں۔ عام طور پہ جب سپورٹ کی ریکویسٹ آتی ہے تو ہر یوزر جو نا کہتا ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، یعنی کہ یہ پروسیس اسٹاپ ہو گیا ہے، ہمارا کام جو نا وہ نہیں ہو رہا، رک گیا۔ تو بیسیکلی جو نا وہ تو اور یہ ایمرجنسی کی سچویشن جو نا ڈفرینٹ کیسز میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم جو نا وہ ویب سروسز کے متعلق بات کریں، تو اگر ویب سروس جو ہے نا وہ ان اویلیبل ہے اور آپ کسٹمرز اس کو ایکسیس ہی نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور امیڈیٹ اٹینشن از ریکوائرڈ۔ لیکن یہ سچویشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، لہٰذا زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیفائن کریں کہ گیون انوائرمنٹ کے اندر، گیون آرگنائزیشنل سیٹ اپ اور ود اے سیٹ آف پروسیسز، ایمرجنسی سچویشن کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، اور کون سے سٹیپس یا کون سے ریسورسز کو موبلائز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کی سپورٹ کی ریکویسٹ آتی ہیں، ان کو بنیادوں پہ ٹریکیبل ہونا چاہیے، ان کا لاگ ہونا چاہیے۔ یہ لاگ جو نا وہ فزیکلی مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی سافٹ ویئر کی مدد سے بھی جو نا وہ مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ تو کسٹمرز دے مسٹ بی ایبل ٹو ایکسیس دی لاگ اور اس کو ویو کر سکیں کہ ان کی جو نا ریکویسٹ کا اسٹیٹس کیا ہے، چاہے وہ مینولی، اگر کسی قسم کا لاگ جو نا وہ مینٹین ہو رہا ہے تو فار کسٹمرز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو جسٹ چیک دی اسٹیٹس آن لائن، ہی ہیز ٹو ادھر کال دی پرٹیکولر پرسن یا پھر کسی اور طریقے سے اس کو وہ ایکسیس سے کوئی انفارمیشن جو نا وہ ریٹریو کرنی پڑے گی۔ جبکہ جو سافٹ ویئر بیسڈ ریکویسٹ ٹریکنگ سسٹمس ہیں، دے آر مچ فلیکسیبل اور ویری کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اس میں میکسیمم انفارمیشن جو نا وہ بھی جو نا وہ جو نا وہ اسٹور کی جا سکتی ہے۔ تو جیسے جیسے جو نا وہ ہیلپ ڈیسک کا سائز جو نا وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ریکویسٹ ٹریکنگ کے فیچرز جو نا وہ ڈیفیکلٹ جو نا وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہیلپ ڈیسک کے سافٹ ویئر کی، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، وہ کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ ٹریکنگ سافٹ ویئر ہے ہمیں اٹ شوڈ پرووائڈ سم میتھڈ ٹو کیٹیگرائز دی ریکویسٹ بیسڈ آن دیئر پریورٹی، یعنی کہ وہ ریکویسٹ نا کتنی امپورٹنٹ ہے، کس ریکویسٹ کو پہلے ہینڈل کرنا چاہیے اور کس کو بعد میں ہینڈل کرنا چاہیے، پھر یہ کس ٹیم کو ایلوکیٹ کی جائے گی، کس لیول پہ ایلوکیٹ کی جائے گی۔ Another important aspect of help desk software is that it collects logs about which kind of requests are made by and whom، یعنی کہ کون لوگ ہیں، کس طرح کی، فار ایگزامپل انٹرنلی کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک سرٹن ٹائپس کی ریکویسٹ جو نا وہ کرتا ہے، یا ایکسٹرنل کسٹمرز میں سے کس کمیونٹی سے، کس کنٹری سے، کس پرٹیکولر شہر کے حصے سے لوگ جو نا پرٹیکولر ٹائپ کی ریکویسٹ جو نا وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہیلپ ڈیسک سافٹ ویئر شوڈ آلسو آٹومیٹ کلیکشن آف ڈیٹا آن کسٹمر سیٹسفیکشن، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسٹ آپ کی جو نا کسٹمر جو نا وہ اسٹیٹس ہی چیک کر سکے، بٹ وی شوڈ پرووائڈ سم انٹرفیس ٹو کسٹمر دیٹ ہی کوڈ log some comments about the service provided to them, and it is critical that help desk software match the workflow of the people who use it. اینڈ فائنلی جو یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے بیسیکلی جو اس کی سلیکشن ہوتی ہے سافٹ ویئر ریکویسٹ ٹریکنگ سافٹ ویئر، عام طور پہ اس کا پروسیس جو نا وہ کمپلیکس ہوتا ہے اور بہت سے کسٹمائزیشنز جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ہیلپ ڈیسک کے لیے ریکویسٹ ٹریکنگ سافٹ ویئر جو نا وہ بائی کرنا چاہتے ہیں، تو میک شیور کہ دیٹ دس اسپیسیفک سافٹ ویئر از کسٹمائزیبل اور different functionalities can be added or removed based on the requirements۔ پھر یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کی اسٹیٹسٹکس ہیں ہیلپ ڈیسک کے متعلق، وہ بھی کلیکٹ ہونی جو نا وہ کلیکٹ ہونی چاہیے، اور بہت سی جو نا وہ کلیکٹ کی بھی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل جو نا وہ ہم اس چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کون سی ریکویسٹ جو نا وہ ایسکلیٹ ہو رہی ہیں اکراس دی لیولز یا اکراس دی ٹیمس،
یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لیول 1 سے لیول 2، یا پھر ڈیٹا بیس میں سے ویب سائٹ کی طرف جا رہی ہے، یا پھر نیٹ ورک سے جو نا وہ کسی اور ٹیم کے پاس جو جا رہی ہے. So when dealing the upper management for budgeting and planning purposes, historical statistics become much more valuable. You can make a better case for your budget if you can show multi-year trends of customer growth, call volume, types and different things. یعنی کہ اگر آپ یہ سارا ڈیٹا جو نا مینٹین کر رہے ہیں، اور اٹ ول ہیلپ یو ٹو جسٹیفائی دی ریکوائرمنٹ. اگر آپ فار ایگزامپل ہیلپ ڈیسک کو سائز اپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں نئے لوگوں کو انڈکٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے جناب وہ یہ جو ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا ہوگا، اسٹیٹسٹکس ہوگی جو سافٹ ویئرس نے آٹومیٹکلی کلیکٹ کی ہوئی ہیں، اٹ ول ہیلپ یو ٹو جسٹیفائی دیٹ ون ٹو دی مینجمنٹ. پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے آرگنائزیشنس گرو کرتی ہیں، مینجمنٹ بھی جو نا وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتی ہے. تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ سفیشینٹ ڈیٹیلس آف انفارمیشن شوڈ بی کلیکٹڈ. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ عام طور پہ ہیلپ ڈیسک جو ہے نا وہ آفس آورس کے دوران جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں. سو واٹ اباؤٹ آفٹر آورس اینڈ 24/7 کوریج؟ اس میں تو یعنی کہ ایسا تو چھوٹی آرگنائزیشنس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے یا کوئی پرٹیکولر پرسن جو ہے نا اس کو کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ اسائن کر دیا جاتا ہے یا ای میل ایڈریس دے دیا جاتا ہے، اور یوزرس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آفٹر آورس اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ obtain کرنا چاہتے ہیں، تو دے کین کانٹیکٹ آن دیٹ پرٹیکولر نمبر. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم کسی قسم کا میل باکس جو ہے نا وہ سیٹ اپ کر دیں، اور جیسے کسٹمرز کال کرتے ہیں تو ان کو انیشیل ایک رپلائی مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو اسائن کر دیا جائے جیسے ہی ورکنگ آورس اسٹارٹ ہوتے ہیں. اب یہ کہ دونوں پہلی صورت میں تو کسی قسم کی کاسٹ نہیں ہے. اگر کسٹمرز جو نا وہ آفٹر آورس جو نا وہ سپورٹ کے لیے کال کر رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو سپورٹ پرووائڈ کرے گا، ہی مسٹ بی گیون some incentive in terms of some salary or additional benefits or additional leaves. This is very official, very important. پھر اس کے بعد جو نا ایڈورٹائزنگ ہے کہ بنیادی طور پہ ہیلپ ڈیسک لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہیلپ ڈیسک کس قسم کے فیچرز جو نا وہ ہیلپ ڈیسک سے اویلیبل ہوتے ہیں، کون سے ایشوز جو نا وہ ریزالو کیے جا سکتے ہیں. عام طور پہ اس کے لیے جو نا وہ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ویب سائٹس کے اوپر جو نا ڈیٹیلز پبلش کر دیں، یا پھر کسٹمرز کو نئی پالیسیز یا ایگزسٹنگ پالیسیز پیریوڈکلی جو نا وہ کمیونیکیٹ کر دیں، یا پھر کوئی ورک شاپ یا کوئی پریزنٹیشن وغیرہ ارینج کر لیں تاکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس یہ جان سکیں کہ کسی قسم کی سپورٹ یا ڈیسک یا ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہے اور کون سے کانٹیکٹ پرسنز ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ کمپنیز میں ملٹیپل ہیلپ ڈیسک بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہو، اور اس میں ڈپینڈنگ آن دی سائز آف دی ورک یا ڈفرینٹ جو قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایک دو تین مختلف قسم کے ہیلپ ڈیسک بھی جو نا وہ اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں، جو کہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں یا پھر جو نا وہ ورچوئل بھی ہو سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس آن کہ لوڈ جو نا وہ کتنا ہے. آئی مین ہاؤ مینی ریکویسٹ یو آر ریسیونگ پر ڈے فار اے پرٹیکولر کیٹیگری. اگر آپ کوئی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہے، ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے، نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے، so it might be feasible to make a separate help desk for the network cases for problems and separate for the software related issues یا پھر operating system related issues. پھر یہ ہے کہ کسٹمرس کی ریکویسٹ جو نا وہ کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہیں. اس مقصد کے لیے ایک 4 اسٹیپ کا جو نا وہ 4 فیزز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جس میں جو پہلے والا جو فیز ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ جو نا وہ بات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، یا ای میلس کورسپونڈنس ہو سکتی ہے جس میں ہیلو ہائی ہوتا ہے، اور پرابلمس کو جو نا وہ اس چیز کو بتایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ کوئی پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد جو فیز بی ہوتا ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا ہوتا ہے، جس میں بیسیکلی مقصد کہ واٹس رانگ، یعنی کہ بنیادی کوئی پرابلم کیا ہے. پھر جو تھرڈ فیز میں جو نا پلاننگ اور ایگزیکیوشن ہوتی ہے، جو کہ سپورٹ اسٹاف کی طرف سے ہوتی ہے، اور فائنلی پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو پرابلم تھی اس کے لیے جو سولوشن جو نا وہ دیا گیا تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے. اب جو فرسٹ فیز ہے اس میں ایک ہی جو نا وہ پروسیس ہوتا ہے، ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ہیلو ہائی کریں، اچھی پرسنالٹی پہ ریپرزینٹ کریں، اسمائلنگ فیس، اگر آپ فزیکل ہیں تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کریں،
کسٹمر کو یا یوزر کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کی پرابلم جو ہے نا وہ سیریسلی سنی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو سیکنڈ فیز پہ جو ڈفرینٹ قسم کے اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ ایک تو پرابلم کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ پرابلم کس طرح سے ہے، ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہے، ویب سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے، آپریٹنگ سسٹم سے ہے، نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے، کیا تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے پھر ایکچوئل پرابلم ہے کیا، اس کو فارملی جو ہے نا وہ اسٹیٹ کیا جائے، اور پھر اس کو یہ بھی ویریفائی ریپروڈیوس بھی کیا جائے. اگر تو ریپروڈیوس کرنا پاسبل ہے تو دیٹس فائن، اس کو ریپروڈیوس کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو تھرڈ فیز ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آپشنس کیا کیا اویلیبل ہیں. اگر ایک پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. عام طور پہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے ملٹیپل میتھڈز جو نا وہ ہو سکتے ہیں. تو ناٹ آل سم آپشنس مائٹ بی کاسٹلی اور سم آپشنس مائٹ بی ریکوائرنگ لانگر ٹائم، اور کچھ جو ہے نا وہ کاسٹ افیکٹو ہو سکتے ہیں ٹائم اور کاسٹ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جو ہے نا بیسٹ سولوشن جو ہے نا پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ سولوشنز ہے کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا بیسٹ سولوشن جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اسٹیپ نمبر 7 میں. ابھی جو تھرڈ فیز ہے اس کے اندر بھی 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. فائنلی جو ویریفیکیشن کا فیز ہوتا ہے اس میں 2 اسٹیپس ہوتے ہیں، جس میں ایک تو جو نا ویریفیکیشن کہ پرابلم ریزالو ہو گئی ہے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو نا پروسیجر جو نا ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو جو نا ڈیفائن کریں گے. اور پھر اس کے بعد فائنلی کسٹمر سے فیڈ بیک جو ہے نا وہ لی جاتی ہے کہ بنیادی طور پہ کسٹمر کیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ پرابلم ریزالو ہو گئی ہے. یہ جو فریم ورک ہے بنیادی طور پہ جو نئے سسٹم ایڈمنسٹریٹرس ہوتے ہیں ان کے لیے کافی یوزفل ہے کہ وہ یہ ڈٹرمائن کر سکتے ہیں، ان کو یہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ پرابلم کو کس طرح سے سالو کیا جائے گا یا کس طرح سے ٹیک اپ کیا جائے گا. اب جو پرابلم سالونگ کا جو فریم ورک ہے، بیسیکلی جو اسٹیپ ہے، اس میں بیسیکلی 4 ڈفرینٹ چیزیں جو نا شامل ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ رپورٹنگ دی پرابلم، آئیڈینٹیفائنگ دی پرابلم. پھر تھرڈ جو نا پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن سولوشن. پھر اس کو ویریفائنگ دی پرابلم سولوشن وین دا ریزولوشن از کمپلیٹ. اگر ہم ڈفرینٹ ان اسپیکٹس کو دیکھیں تو جو لاسٹ ہم نے فریم ورک یوز کیا تھا فور فیزز والا، اس میں ان کو جو نا وہ میپ کیا جا سکتا ہے. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر پرابلم کلاسیفیکیشن، پرابلم اسٹیٹمنٹ، پرابلم ویریفیکیشن کے فیزز ہیں، جبکہ پلاننگ ایگزیکیوشن میں سولوشن پرپوزل، سولوشن سلیکشن اور ایگزیکیوشن کے آپشنز شامل ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آپریشنز جو ہے نا وہ آئی ٹی آپریشنز سیپریٹلی، یعنی کہ ایک میجر فوکس واز آن دی آئی ٹی آپریشنز. پرابلم سالو کی جائے، نئی چیزیں انسٹال کی جا سکتی ہو سکتے ہیں، نئے سسٹم چلائے انڈکٹ کیے جا سکتے ہیں، یا سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اب یہ کہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ تو عام طور پہ سافٹ ویئر باہر سے بائی کر لیتی ہیں، یا پھر اپلائنس وغیرہ کی اپروچ جو نا اپنا لیتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو نا وہ ڈیولپمنٹ یا کسی قسم کی ٹیکنیکل اسکلس جو نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتے ہیں، یا منیمل لیول کے جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لیکن جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یا وہ آرگنائزیشنز جن کا کور آبجیکٹیو فنکشن جو نا وہ آئی ٹی کی ٹیکنالوجیز ہوتا ہے، ان میں عام طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آپریشنس جو نا وہ دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. تو جو سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئی ٹی آپریشنس کا پارٹ ہے، جبکہ جو سافٹ ویئرس یا سولوشنس ڈیولپمنٹ کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹیمز ہو سکتی ہیں، جو کہ جن کا فوکس جو ہے نا وہ نئے طور پہ پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ان کے بگس وغیرہ کو ریموو کرنا ہوتا ہے، یا نئی ریلیزز جو ہے نا وہ انڈیوس کروانی پڑتی ہیں. اب یہ کہ یہ دونوں فنکشنز جو ہے نا وہ کسی ان آرگنائزیشنس میں ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یوزلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو فنکشنز ہیں نا دے آر ناٹ انٹر ریلیٹڈ. لیکن ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ بوتھ تھنگس آپریشن ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشنز دے آر اسٹرانگلی کپلڈ. ان کے ذریعے سے ہم کافی ساری چیزوں کو جو نا وہ ایکسپرٹائٹ کر سکتے ہیں، اس کو انہینس کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، کاسٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں، یا پھر اور بھی اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے پاسبلٹیز جو نا وہ ہو سکتی ہیں. اس مقصد کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کی ایڈمنسٹریٹو ڈومینز جو نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے تو ان کے درمیان کولیبریشن اسٹیبلش کی جائے. جب وہ کولیبریٹ کرے تو ان کے جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز ہیں ان کو اس طرح سے جو نا وہ انٹیگریٹ کیا جائے، یا ان کو اس طرح سے آپس میں کمبائن کیا جائے کہ دونوں ایک کے جو پروسیس جو ڈپینڈنسیز ہیں، دونوں ڈپارٹمنٹس کی جو ڈپینڈنسیز ہیں
وہ افیکٹولی مینیج کی جا سکیں۔ اب یہ جو ماڈل ہے یعنی کہ آپریشنز اور سسٹم ڈیولپمنٹ کا، یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف آئی ٹی کور فنکشن والی آئی ٹی آرگنائزیشنس میں ہی ہو یا بڑی آرگنائزیشنس میں ہی ہو، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنس جو آئی ٹی آپریشنس یا ڈیولپمنٹ وغیرہ کو آؤٹ سورس کر دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ وہ اپلائنسز وغیرہ کی اپروچ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اپلائنس کی اپروچ ہم نے اپنے سرور آرکیٹیکچرس پہ جو ہے نا وہ ڈسکس بھی کی تھی۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ریگارڈ لیس کہ ہماری ڈیولپمنٹ یا آپریشنس ٹیم جو ہے نا وہ آؤٹ سورسڈ ہے، اس صورت میں بھی یہ کولابوریشن ضروری ہوتی ہے۔ ایکچولی ان دیٹ کیس یہ کولابوریشن جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب انٹرنلی دونوں فنکشنز تو ایگزسٹ کر رہے ہیں تو اٹس کوائٹ پاسبل بینگ اے سیم ٹیم سیم گروپ آف کمپنی، تو کچھ جو ہے نا وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس میں آپس میں اسٹریم لائن جو ہے نا وہ آپریشنس ہو سکیں۔ لیکن جب ڈفرینٹ تھرڈ پارٹی کمپنیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوں، اینڈ دے ہیو کنفلکٹنگ ڈفرینٹ بزنس انٹرسٹ یا بزنس آبجیکٹیوز، اس صورت میں یہ کولابوریشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، تاکہ جو آرگنائزیشن جو سروسز یا پروڈکٹس جو ہے نا وہ آفر کرنا چاہ رہی ہے کسٹمرز کو، وہ انشور کر سکیں، اور کسٹمرز جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو وہ سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، تاکہ بزنس اسی طرح سے جو نا بزنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کسٹمرز کی سیٹسفیکشن وغیرہ اچیو کی جا سکتی ہے۔ تو ان دونوں ڈیولپمنٹ اور آپریشنس کو دونوں کمبائن کرنے کے لیے ایک جو ماڈل جو نا آج کل جو نا یوز ہو رہا ہے وہ ڈیو آپس ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ڈیو آپس ماڈل ہے یا ڈیو آپس اپروچ ہے، وہ دو چیزوں کا جو نا وہ مجموعہ ہے، جس میں ایک تو ڈیولپمنٹ کے جو ڈفرینٹ ٹاسک ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی انکلوڈ کی گئی ہیں، اور آئی ٹی آپریشنس کے جو ڈفرینٹ فیزز ہیں یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی کمبائن کیا گیا ہے۔ اگر ہم اوریجنلی ڈیولپمنٹ کے ماڈل میں دیکھیں تو کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپریشنس کے انڈر آ سکتی ہیں، لیکن سم ٹائمس وہ ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے وہی اس کو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے آپریشنس کی ٹیم سے، یا یوزرس کے فیڈ بیک ان سے فیڈ بیک ملے تو اس کی بیس کے اوپر وہ جو اپنی آپٹیمائزیشن وغیرہ کی ایکٹیویٹیز جو نا وہ کر سکیں۔ اور لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ ان اپرچونیٹیز کو، ان اوور لیپنگ کو جو نا وہ ڈیو آپس میں جو نا وہ کور کیا گیا ہے، ان کو الائن کیا گیا ہے اور ان کو آپس میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ڈیو آپس allows jointly to handle the entire application life cycle from development to testing, deployment and operations۔ اور اس کا ایک فائدہ تو ڈائریکٹلی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ڈسکنیکشنز تھا بٹوین ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی آپریشنس کے، یا پھر کوالٹی ایشورنس کی ٹیمز کے دوران یا سسٹم ایڈمنسٹریشنس کے دوران، اس ڈسکنیکشن کو جو نا وہ یہ ایلیمنیٹ کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو ڈفرینٹ قسم کے ایکٹیویٹیز ہیں لائک مینٹیننس اور ریٹائرمنٹ، یہ دونوں ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی آپریشنس دونوں ایریاز میں جو نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اب بنیادی طور پہ مینٹیننس میں سے جو ڈیولپرس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ فیڈ بیک کلیکٹ کرتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں، بگس کیا ہیں، یا کون سی چیزیں جو نا امپروومنٹ جو نا ریکوائر کرتی ہیں، جبکہ آپریشنس جو ہے نا وہ مینٹین اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہ کسٹمرس جو ہے نا وہ اس پروڈکٹ کو یوز کرتے رہیں، اس میں کوئی اگر نارمل ایشوز آتے ہیں تو ان کو جو کہ عام طور پہ فکسیبل ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، تاکہ جو سروسز ہیں وہ اپ اینڈ رننگ رہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو اس لحاظ سے یہ اپرچونیٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی کہ جو نا وہ ان ٹیمز کو جو نا وہ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو ایشوز یا پھر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو پرانے ماڈلز تھے، کیونکہ ابھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لائف سائیکل جو نا وہ کافی ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور کرنٹلی جو نا وہ ایجائل میتھڈولوجیز جو نا وہ کافی جو نا وہ یوز ان پریکٹس میں یوز ہیں۔ اس وجہ سے اسی کی وجہ سے اٹ ہیز بیکم پاسبل، آپریشن کا پارٹ ہے اس کو ڈیولپمنٹ کے لائف سائیکل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دونوں کا کمبینیشنز ہیں یہ بنیادی طور پر ڈیو آپس کہلاتا ہے۔
اب میرے خیال سے ہم نے ڈیوپس کیوں چاہیے تھا وہ، یعنی کہ وائی اس کی جو نا ضرورت کیا ہے، ہم کیوں نہیں آپریشنس اور ڈیولپمنٹ کو سیپریٹلی جو نا وہ مینیج کر سکتے، کہ ایک ٹیم جو نا وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرے یا سروس ڈیولپ کرے، یا ڈفرینٹ کمپوننٹس کسی سروس کے ہیں ان کو ڈیولپ کرے، اور دوسری ٹیم جو نا وہ اس کو انسٹال کرے اور جو نا اس کو انشور کرے کہ وہ آپریٹ ہوتی رہے۔ لیکن چونکہ ڈیوپس کی انٹروڈکشن کے دوران ہی ہم نے بہت سی کچھ باتیں جو نا ڈسکس کی تھی، کہ بنیادی طور پہ یہ جو ڈسکنیکشن ہے بٹوین دی ڈیولپرس اور آپریشنس ٹیمز کے دوران، یہ بنیادی طور پہ جو اوور آل ایشوز کا جو فکسیشن کا جو ٹائم ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مینٹیننس کے دوران ایشوز جو نا وہ عام، جب کوئی سروس جو نا یا کوئی اپلیکیشن یا اس کا کمپوننٹ جو نا وہ پریکٹیکلی ان یوز ہوتا ہے اور یوزرز اس کو یوز کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں جس کی ڈائریکٹ سپورٹ تو آئی ٹی آپریشنس نے ہی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، ان دی فارم آف ہیلپ ڈیسک یا پھر سپورٹ ڈیسک کی صورت میں، یا پھر دوسرے کچھ سیٹ اپس ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں انڈیپینڈنٹ ہوں، آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہوں، تو ان جو ایشوز ہیں یا جو پرابلمس ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی بگ فاؤنڈ ہوا ہے تو صورت میں جو نا اس کی کمیونیکیشنز ٹو دی ڈیولپمنٹ ٹیم، اور پھر ڈیولپمنٹ کی ٹیم جو نا اس کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کر کے دیکھتی ہے، اس کا انالیسس کرتی ہے، اس کو انالائز کرتی ہے کہ کیا کہاں پہ پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، اور اس کو پھر وہ فکس کرنے کی اس کا کوئی سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر چونکہ یہ دونوں ٹیمز جو نا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، تو اس میں کوارڈینیشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوارڈینیشن اگر ہے بھی تو وہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ڈیولپرز اور آپریشنز ٹیمز کی جو انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپ کی جو نا وہ ہوتی ہیں۔ ڈیولپرز کی مینٹیلٹی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اور آپریٹرز کی یا نیٹ آپریشن ٹیمز کی جو نا وہ تھنکنگ جو نا وہ کسی اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں ڈفرینسز کی وجہ سے ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو سکتی ہیں، اور ایررز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے سروسز جو نا وہ بیسیکلی افیکٹڈ رہتی ہیں، یا پھر یوزرز بیسیکلی اس میں جو نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس میں جو کاسٹ آف ریمیڈی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ کاسٹ کا ایک ایشو بھی ہے، ڈیلے کا ٹائم کا ایشو بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ کا ایشو بھی ہے، اور آن رائٹ ٹائم جو نا وہ کمیونیکیشنز کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کمپلیٹ آئسولیشن ہے، اس کو جو نا وہ بنیادوں پہ اٹ واز دی ون آف دی ڈرائیور ٹو ڈیولپ اے یونیفائڈ ماڈل جو کہ ڈیوآپس ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو سافٹ ویئر ڈیزائن بیلڈز ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹنگ جو نا وہ ضروری ہوتی ہے، اور ڈپلائمنٹ جو نا اس مقصد کے لیے یہ کہ وہ اس کو ڈپلوائے بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر فیڈ بیک جو نا وہ یوزرس کی طرف سے، اینڈ یوزرس کی طرف سے آئے تو وہ زیادہ ریلائبل بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ڈیولپمنٹ ٹیم جو نا وہ سیپریٹلی ٹیسٹنگ کو ارینج کر رہی ہے، تو ایک وہ لینتھی ہو سکتی ہے، اس میں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، اور اس میں لاجسٹکس کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اور کمیونیکیشنز کے ایشوز بھی جو نا وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی جو ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپریشنز ٹیمز کے ساتھ جو نا وہ جوائنٹلی موڈ میں کریں، تو اس سے نہ صرف کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے بلکہ ٹائم بھی ریڈیوس ہوتا ہے، اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ٹیسٹنگ کے وہ بھی اچھے طریقے سے اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ تو دس واز دی ون آف دی اندر ڈرائیور فار گیٹنگ اے یونیفائڈ ماڈل۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو اگر ہم جب ہماری ٹیسٹنگ جو نا وہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ ہی ہے، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے وہ زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ اپنا ڈیزائننگ، ٹیسٹنگ اور ڈپلائمنٹ کے اوپر ہی لگا دیتے ہیں، کیونکہ انٹیگریشن کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں ڈیولپرز جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو آپریشنس کی ٹیم ہوتی ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں، انٹیگریشن کے ایشوز کو جو نا وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اور جو انٹیگریشن یا پھر جو فیڈ بیک کلیکشن کا جو میکنزم ہے وہ کافی انکریز ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بھی ایک یونیفائڈ ماڈل کی ضرورت تھی،
जिसने बेसिकली इंडस्ट्री को ड्राइव किया। और हम चूंकि जो अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो SDLC में काफ़ी सारी जना इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अभी जो लोग जो एजाइल मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, इसमें बेसिकली द बेसिक ड्राइवर वाज द एक्सपीडिशन, यानी कि हम कितनी क्विकली जो है ना वो एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, या फिर उनको चेंज कर सकते हैं, या उनके फीचर्स को अमेंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो एक्सपीडिशन थी वो ऑलरेडी जो ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स की तरफ से भी रिक्वायर्ड थी, तो ये जो ना जबकि ऑपरेशंस टीम्स के पास कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो कि सर्टेन फेजेस को जो ना वो एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वजह से जो ना वो यूनिफाइड मॉडल जो ना वो जो ना वो ज़्यादा यूजफुल नज़र आता है। अब फिर ये है कि जो अगर जो ना डेवलपमेंट टीम्स है ना वो मैनुअली डिप्लॉयमेंट्स कर रही हैं, इंटीग्रेशन या सेपरेट टेस्ट बेड जो ना वो बनाया जा रहा है, तो उसमें एक तो जो फीडबैक का जो स्कोप है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअल फीडबैक जो ना नहीं आती, एक्चुअल इन्वायरमेंट में जो ना टेस्टिंग नहीं होती। तो दिस वाज दी वन ऑफ द रीज़न कि हमें यूनिफाइड ऑपरेशंस मॉडल को जो ना वो यूज़ किया जाए। फिर फाइनली जो हम एक बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट की और IT ऑपरेशंस की टीम्स होती हैं, उनकी टाइमलाइंस जो ना वो सेपरेट होती हैं, और उनमें सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश करना विदाउट एनी सर्टेन मॉडल या फ्रेमवर्क वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस मिस अलाइनमेंट की वजह से भी जो ना ऑर्गेनाइजेशंस में इस चीज़ को जो ना फील किया जाता था कि कोई जो ना वो सर्विसेज की डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल सर्विसेज के ऑपरेशंस के लिए कोई यूनिफाइड मॉडल होना चाहिए जिसमें ऑपरेशंस को भी इंटीग्रेट किया जा सके और डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट किया जा सके। क्योंकि बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या ऑपरेशंस का बेसिकली पर्पस ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स जो टास्क हैं वो परफॉर्म हो जाएं, अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए, और ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस या रेवेन्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना वो फ़ायदा हो। तो अगर ये किसी कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से या डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स की वजह से या आइसोलेशन की वजह से इसको अफेक्ट होता है, तो लाजमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस जो ना वो यूनिफाइड मॉडल की तरफ जो ना वो मूव करती हैं। और इसमें अभी अगर हम करंटली देखें तो लार्ज नंबर ऑफ जो बड़ी बड़ी IT की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंटरप्राइजेस हैं, इवन के टेलीकॉम सेक्टर में भी जो ना टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इसको डेवऑप्स को काफ़ी जो ना वो यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से फीचर्स की इंडक्शन जो ना वो बड़ी तेज़ हो जाती है, ऑपरेशंस या बग्स वगैरह की रिमूवल जो ना वो भी बड़ी फास्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम नई फीचर्स ऐड करना चाहें तो वो भी बड़ी तेज़ी से जो ना वो ऐड किए जा सकते हैं। कंटिन्यूसली जो ना वो फीडबैक भी आती रहती है, कंटिन्यूसली टेस्टिंग भी हो रही होती है, और इसके अलावा भी दूसरे फ़ायदे जो ना वो यूनिफाइड मॉडल से अचीव किए जा सकते हैं। तो ये जो यूनिफाइड मॉडल है ये बुनियादी तौर पर डेवऑप्स मॉडल है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो ना वो यूनिफाइड हैं। तो इसकी वजह से हमें जो डिफरेंट किस्म के जो ना वो फ़ायदे जो ना वो मिल सकते हैं, वो हमने कुछ फ़ायदे जो ना वो डिस्कस भी किए हैं। लेकिन ये है कि इन 4 फीचर्स की वजह से एक तो ये है कि टाइम जो ना वो टाइम कंजम्पशन जो ना वो बहुत कम हो जाती है। हम एक्सपेडाइटली सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और उनके बग्स या इश्यूज वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। इसकी वजह से ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि लोग किसी फीडबैक के मुंतजर होते हैं, दे डोंट नीड टू वेट एनी मोर, दे हैव integrated systems, they have automated feedback systems, so they quickly get the feedback, और उसमें अपनी वो जो ना वो अपने टास्क जो ना वो सरंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ डेवलपमेंट में देखा जाए, तो जो डिफरेंट किस्म की रिलीजेस हैं या अपग्रेड्स हैं या नए फीचर्स हैं वो बड़े क्विकली और फास्ट अंदाज में जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, बग्स को जो ना वो फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा जो ना हमने ये भी बात की थी कि बग्स और उनके फिक्सेस जो ना वो काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग्स जो ना वो हो जाती हैं, फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जिसकी वजह जो कि बुनियादी तौर पे ऑटोमेशन की वजह से होते हैं। इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का भी जो ना वो कुछ जो ना वो फ़ायदे हैं जिसकी वजह से जो ना वो डेवऑप्स में जो ना वो काफ़ी इफेक्टिव जो ना वो साबित होता है। For example, DevOps ensures the applications to interact with only those resources that are concerned with the environment in which it runs.
तो इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर नॉट क्रिएटेड वेयर द एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन टू द एप्लीकेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोर्स कोड। और इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैन बी रिटन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट और दे कैन बी लोडेड एट द रन टाइम डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट इन विच इट इज रनिंग। ये हमने इसकी ऑलरेडी जो है इसके ऊपर डिस्कशन की थी। इंटीग्रेशन के मतलब भी हमने बात की है। इंटीग्रेशन से जो ना बहुत से प्रोसेसेस जो ना वो फास्टर हो जाते हैं, सेफर हो जाते हैं, रिलायबल हो जाते हैं, टेस्टिंग भी जो ना ईजी हो जाती है, कोड डेवलपमेंट भी जो ना एक्सपेडाइट हो जाती है। फिर लास्टली जो कोलैबोरेशन थी, कोलैबोरेशन की भी हमने बात की कि दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर के जो ना ऑर्गेनाइजेशंस फील करती थी कि डिफरेंट सेक्शंस जो ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो ना वो इंडिपेंडेंट मोड में काम कर रहे हैं या आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इश्यूज जो ना वो जनरेट होते थे। तो ये जो 4 फीचर्स हैं ये बुनियादी तौर पे ड्राइवर्स थे डेवऑप्स एक यूनिफाइड मॉडल की रिक्वायरमेंट के हवाले से। हमने काफ़ी सारी जो ना वो बात की है कि डेवऑप्स जो ना वो कोलैबोरेशन अनेबल करता है, इंटीग्रेट बहुत से प्रोसेस को इंटीग्रेट कर देता है, ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करवाता है ये, और इसके अलावा जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशंस को हम मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। लेकिन इसके ये तो इसके फ़ायदे हैं, हमने इन बेनिफिट्स को हमने डिस्कस भी किया है। लेकिन इसके कुछ इसके बरक्स जो ना वो कुछ जो ना वो डाउन साइड्स भी हैं। डाउन साइड आई थिंक दे आर नॉट द जो ना कि ऐसे डाउन साइड्स नहीं है या ऐसे डिसएडवांटेजेस नहीं है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो ना वो इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट ना करें। बल्कि इसमें जो मेजर इशू है वो यही है कि हमारे पास जो डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स है वो जो ना उस लेवल के उस स्किल लेवल के लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को आमतौर पे उसमें प्रॉब्लम्स जो ना वो होती हैं। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर तो हो सकता है, लेकिन उसको ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह का जो ना नॉलेज आमतौर पे कम होता है, या ऑपरेशंस इंटीग्रेशन वगैरह का नॉलेज जो ना वो कम होता है, या फिर जो नए टूल्स हैं डेवऑप्स में जैसे डॉकर्स हैं या ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम है या दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनका नॉलेज जो ना वो आमतौर कम होता है। अगर नॉलेज भी हो तो स्किल्स उसमें आमतौर पे कम होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा जो ना वो इशू है कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो ना इसकी तरफ मूव ना करें, बल्कि दे कैन मूव और इन चीज़ों को ट्रेनिंग्स वगैरह से जो ना वो इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम डेवऑप्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो डेवऑप्स के आर्किटेक्चर को तो हमने पहले भी जो ना वो थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसमें जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे 2 ही हैं। एक तो एक कैटेगरी जो ना वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है और दूसरी जो ना कैटेगरी ऑपरेशंस से रिलेटेड है। ऑपरेशंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा था। यहाँ पे भी जो ना वो कुछ कंपोनेंट्स को जो ना वो जो ओवरलैप्ड कंपोनेंट्स थे उनको रिमूव करके एक ही जो ना वो एक ही बार जो ना वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ऑपरेशंस हैं या रिलीज है, ये जो ना वो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट पे अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बल्कि इट हैज़ बीन मूव टू दी ऑपरेशंस। क्योंकि एट द एंड जो ऑपरेशन साइट के ऊपर भी जब इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वगैरह हो रही होती है, तो उसके बाद ही सिस्टम्स को जो ना वो सर्विसेज को इन प्रोडक्शन लाया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो ना वो मर्ज कर दी गई हैं। अब ये अगर हम बेल्ट की बात करें तो उसमें जो तो आमतौर पर जो कॉस्ट होती थी वो इंडिविजुअल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर जो ना वो की जाती थी। जबकि डेवऑप्स की सूरत में चूँकि हम क्लाउड टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ कर सकते हैं, तो सूरत में ये है कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम कंबाइंड क्लाउड बेस्ड या शेयर्ड मॉडल को जो ना वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट जो ना वो रिड्यूस हो जाती हैं। फिर इसी तरह से अगर हम कोडिंग की बात करें तो डेवलपर्स आमतौर पे जो ना वो स्क्रैच से जो ना वो प्रीवियस मॉडल्स में जो ना वो स्क्रैच से कोड्स जो ना वो डेवलप करते थे हर प्रोजेक्ट के लिए या हर सर्विस के मॉड्यूल के लिए। लेकिन ये है कि जो डेवऑप्स के डिफरेंट टूल्स हैं लाइक गिट है, तो इसकी वजह से हम कोड को जो ना रीयूज जो ना वो कर सकते हैं। तो यानी कि एग्जिस्टिंग कोड्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, या उसको कुछ सर्टेन चेंजेस के साथ उसको जो ना वो इनहेंस कर सकते हैं। तो इस वजह से कोडिंग जो ना वो काफ़ी जो ना वो इम्प्रूव होती है।
اس کے بعد جو ٹیسٹنگ کے لیے جو نا وہ بھی یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں جس میں آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ جو نا وہ کی جا سکتی ہیں. اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو نا وہ ڈسکس بھی کیا ہے اور آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ کے ہم نے ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز کو بھی ہم نے دیکھا ہے. پھر جو پلاننگ کا ایسپیکٹ ہے یہ ہے کہ ڈیو آپس بنیادی طور پہ ایجائل ایس ٹی ایل سی کی بیس کے اوپر جو نا وہ بلڈ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایز آن ریکوائرڈ جیسے ہی کوئی جو نا وہ نیڈ جو نا وہ جنریٹ ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی باگ وغیرہ فکس ہوتا ہے، اس کو امیجیٹلی جو نا وہ اس کا سولوشن جو نا ڈیولپ کیا جاتا ہے یا اس کو امیجیٹلی اس کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے. تو ایجائل میتھڈولوجی کی وجہ سے جو پروسیسز ریکوائرمنٹس کلیکشن کا یا ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن کا یا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے لیے جو ہم چیزیں فالو کرتے تھے وہ ایجائل میتھڈولوجی والی ہی ہیں، جیسے اس پہ سٹوری بورڈز تھے سب کچھ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو نا وہ ڈیو آپس میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر مانیٹرنگ اور ڈپلائمنٹ آپریشنز، اس کو میرا خیال سے ہم نے اس کورس میں کافی ساری جو نا وہ بات کی ہے ڈفرینٹ حوالے سے. تو ڈیو آپس میں جو نا بناتے پہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس سے کنٹینیوسلی لاگ چیکنگ بھی وغیرہ بھی جو نا وہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو نا وہ کافی ساری امپرومنٹس جو نا وہ کوئکلی جو نا وہ ہو سکتی ہیں یا کوئکلی فیڈ بیک جو نا اس کی مل سکتی ہے. پھر اگر ہم ڈپلائمنٹ کی بات کریں تو ڈپلائمنٹس جو نا وہ آٹومیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، ان کی آپٹیمائزیشن جو نا وہ ہوتی ہیں جس میں اسکیجولڈ جو نا وہ آٹومیٹڈ ڈپلائمنٹس بھی جو نا وہ ہو سکتی ہیں. آپریشنس کی بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈیشنل آپریشنس اس میں یوز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کولیبریٹو موڈ میں جو نا وہ آپریشنس اور کنفیگریشن مینجمنٹ وغیرہ جو نا وہ ہوتی ہیں. جو فائنلی یہ ہے کہ جو ریلیزز ہوتی ہیں، سافٹ ویئر ریلیزز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس بھی جو نا وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی آٹومیٹڈ ریلیز مینجمنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سیپریٹلی جو نا انڈیویجول بیسس کے اوپر جو نا ریلیزز کو جو نا وہ ایشو کیا جاتا ہے. اب اگر ہم ڈیو آپس کے لائف سائیکل کی بات کریں تو بنیادی طور پہ جو ڈیو آپس کے لائف سائیکل کی جو بنیادی کریکٹرسٹک ہے وہ آٹومیشن اور کنٹینیوس ہے. یعنی کہ جو ڈفرینٹ قسم کے جو پروسیسز ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک ہیں یا فیزز ہیں وہ ایک تو آٹومیٹڈ ہیں اور یہ کہ وہ کنٹینیوس ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو کوڈنگ جو ہے نا وہ کنٹینیوس کوڈنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ڈیولپرس پرانے اسٹائل میں جب کوئی پروجیکٹ ریلیز ہوتا تھا تو تبھی پروجیکٹ جو ہے نا وہ کوڈنگ کرتے تھے. یہاں پہ کوڈنگ ہر وقت جو ہے نا وہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے، نئی نئی چیزیں جو ہے نا ملتی رہتی ہیں، تو وہ نئی نئی بیلٹس جو ہے نا وہ ان کو ریلیز کرنے ہی پڑتے ہیں. اسی طرح پلاننگ بھی آلویز جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے، کنٹینیوس پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. مانیٹرنگ سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بھی کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پلاننگ کے بعد جو ہے نا وہ نئی کوڈنگ بھی ہوتی ہے، پھر نئے بیلٹس بھی آتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی ٹیسٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے، ریلیزز بھی ہے جو نا وہ آتی رہتی ہیں کنٹینیوسلی، اور ڈپلائمنٹس بھی جو نا بڑی فاسٹلی جو نا ہو رہی ہوتی ہیں. آپریشنس تو آلریڈی جو نا وہ کنٹینیوسلی جو نا وہ ہوتے ہیں اور سسٹم ایڈمنسٹریٹرز جو نا اس میں آلویز انوالو ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپریشنس کے بعد جو فیڈ بیک ہوتی ہے، جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی جو نا وہ ڈیولپرز کو جو نا وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ کوآرڈینیشن جو نا وہ بائی ڈائریکشنل ہے، یعنی کہ اگر جو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپریشنس میں ہیں لیکن وہ ان کو جو نا کسی پرٹیکولر طریقے سے جتنا مینیج کیا جا سکتا ہے تو ڈیولپرز اس حوالے سے وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں آپریشنس کی ٹیم کو. تو اگر ہم ڈیو آپس کے سائیکل کی بات کریں تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو نا یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہمارے آپریشنس اور ڈیولپمنٹ میں تھیں، بٹ دے آر ان اے کنٹینیوس فیشن موڈ اور آٹومیٹڈ فیشن میں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کنٹینیوس اور آٹومیٹڈ، آل دی فیزز. پھر اگر ہم اس کے ورک فلو کی بات کریں تو چونکہ ہم نے یہ بات کی کہ ڈیو آپس جو نا وہ ایجائل میتھڈولوجی کے اوپر جو نا وہ ڈیولپ کرتا ہے، جس میں سیکوینشل جاب ایگزیکیوشن تھی، فین ان اور آؤٹ ریپوزیٹری کا کانسیپٹ تھا، برانچ لیول فلٹرنگ وغیرہ ہوتی تھی اور پیرالل جاب ایگزیکیوشن وغیرہ بھی ہوتی تھی. یہ جو نا آپ نے ساری جو نا ڈفرینٹ قسم کی کریکٹرسٹکس ایجائل میتھڈولوجی کے اندر جو نا وہ پڑھی ہوں گی، اور آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس.
DevOps के जो ना वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमने कुछ उसके फीचर्स की बात की है और उसके लाइफ साइकिल की भी बात की थी, जिसमें ये हमने देखा था कि जो कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस हर चीज़ के साथ जो है हम अगर कंटिन्यूस लगा दें तो वो बेसिकली जो ना वो डेवऑप्स का जो ना वो फीचर बन जाता था। तो ये डिलीवरी, फास्ट रिएक्शन, एक्सपेडिशन और फीडबैक, ऑटोमेशन, ये सारे के सारे जो ना वो बुनियादी तौर पे जो ना वो बुनियादी जो ना वो प्रिंसिपल्स थे, बुनियादी फीचर्स थे डेवऑप्स के। लेकिन अगर हम इसके अलावा भी देखें तो कुछ जो ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें आ जाते हैं। नंबर एक तो है कि एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ना डेवऑप्स में डिफाइन की जाती है। एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि डेवऑप्स टीम्स नीड टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस सपोर्ट अंटिल दे बिकम द एंड ऑफ द लाइफ। इट एनहांसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इंजीनियर्ड। ये जो ना वो अगर हम पुराने मॉडल्स में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स डिफरेंट थी। फिर इसके बाद कुछ कोलैबोरेशन के पॉइंट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे और इंटीग्रेशंस वगैरह या ऑटोमेशंस वगैरह भी नहीं होती हैं। और दूसरा जो उसका जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का है। जैसे कि हमने बात की है पहले भी कि मॉनिटरिंग ऑलवेज हो रही होती है, टेस्टिंग ऑलवेज हो रही होती है, कोडिंग ऑलवेज हो रही होती है और रिलीजेस भी ऑलवेज आ रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इम्प्रूवमेंट जो है ना वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मिल रही होती है। फिर हम अगर ऑटोमेट की बात करें तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है कि ऑल थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऑपरेशंस के वो सारी की सारी ऑटोमेटेड स्टाइल में मैनेज की जाती हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डेवऑप्स, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज, बहुत से दूसरे बेनिफिट्स जो ना वो हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो दिस इज बेसिकली ए पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी हैव ऑटोमेशन, we have automated testing, we have automated monitoring, log collection and planning and like these things. इसी के बाद इसके बाद ये है कि चूंकि फीडबैक्स ना वो डायरेक्टली रियल यूजर्स की तरफ से आ रही होती हैं, तो हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस के कंपोनेंट्स होते हैं वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं। यानी कि व्हाट द कस्टमर नीड्स, व्हाट द यूजर नीड, दैट इज डेवलप्ड, उसको इस तरह से जो ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये नहीं होता कि डेवलपर्स जैसे चाह रहे हैं उसको वैसे कर दिया जाए, या देयर अंडरस्टैंडिंग इस केस को ऐसे किया जाना चाहिए कि इसको इस तरह से कर लिया जाए। ये उस सूरत में होता था जब यूजर्स के साथ जो ना डिस्कनेक्शन होता था, यानी कि यूजर्स ऑपरेशन टीम्स जो ना वो आइसोलेशन में होती थी और डेवलपर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था कि ऑपरेशन टीम्स जो ना क्या चाह रही हैं, ये एंड यूजर्स जो ना वो क्या चाह रहे हैं। तो इस हवाले से तो फंडामेंटल एक जो प्रिंसिपल है वो डेवऑप्स का वो ये है कि कस्टमर सेंट्रिक एक्शंस जो ना वो होने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो मॉनिटरिंग और टेस्टिंग एवरीथिंग, दिस इज ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। और ये भी एक जो ना वो डेवऑप्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको इंश्योर किया जाता है। फिर वर्क एज अ टीम, वन टीम, जैसे हमने पहले भी बात की है कि ऑपरेटर्स या ऑपरेशनल इंजीनियर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट कंसिडर दैट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ दी यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑपरेशंस के साथ ही है, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो एंड टू एंड लाइफ साइकिल के अंदर जो ना वो फॉल करती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ये कि उनका रोल जो ना वो फिक्स होता है, व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे हैव टू डू, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। फिर ये है कि जो आमतौर पे प्रैक्टिसेस होती हैं ये इनके मतलब भी हमने ऐसे प्रैक्टिसेस के मतलब हमने काफ़ी सारी जो ना बात की है, पहले भी बात की है जो ना हमारी प्रीवियस डिस्कशन में। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, ये एक जो ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो डेवऑप्स में यूज़ होती हैं। कंटिन्यूस बिल्ड्स हैं, इंटीग्रेशन है, डिलीवरी है, टेस्टिंग है, प्रोविजनिंग और रिलीज मैनेजमेंट वगैरह, इन चीज़ों को हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया है। लेकिन डेवऑप्स में ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, ये जो ना वो करंटली जो ना वो डेवऑप्स में ये प्रैक्टिसेस जो ना वो फॉलो की जाती हैं। फिर फाइनली इस डेवऑप्स को कंक्लूड करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ रिव्यू ऑफ डिफरेंट टूल्स जो कि डिफरेंट टाइप्स की जो ना वो डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए जो ना इस वक्त अवेलेबल हैं। और अगर आप जो ना डेवऑप्स में जो ना वो अपना
فیوچر یا مزید لرن کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ایز اے کیریئر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹولس کے متعلق جو ہے نا وہ انفارمیشن لرن کر سکتے ہیں، ان کو جان سکتے ہیں. they are not any specific they are no more specific to the developers or operations but they are related to now DevOps, the end to end teams. جب آپ جابس کے لیے جاتے ہیں یا آپ کو آپریشنس کے لیے جو نا انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں آپ سے ان ساری چیزوں کے متعلق جو نا پوچھا جا سکتا ہے بیکاز دے آر ریلیٹڈ ٹو دی آپریشنس ایز ویل ایز ٹو دی ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو ایک سیٹ آف ڈفرنٹ قسم کے ٹولز ہیں وہ ایک پپٹ، اینسیبل، ڈاکر، اینگیوس اور چیف. اس میں آئی ایم شیور کہ آپ ڈاکر سے تو جو نا ویل اویئر ہے کیونکہ ہم نے اپنے جو لیبس تھیں IT601P کی اس میں ڈاکر ٹیکنالوجی کو یوز کیا تھا. ہماری ڈفرینٹ سروسز جو تھیں وہ کنٹینرز کے اوپر ہی رن کر رہی تھیں. ہم نے وہ دیکھا کہ آپ کتنی کوئکلی ہم ڈفرینٹ قسم کی سروسز جو نا وہ ڈپلائی کر سکتے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم DNS کی سروس کو ڈپلائی کرنا تھا یا ویب سروس کو ڈپلائی کرنا تھا یا ڈیٹا بیس کو ڈپلائی کرنا تھا یا پھر لاگ انالیسس کی ہم نے سروس جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی، اٹ واز کوائٹ فاسٹ. اگر ہم ریئل مشینس کے اوپر یا ورچوئل مشینس کے اوپر اس کو بلڈ کرنا چاہتے تو اٹ may have taken a lot of time. تو اس حوالے سے ڈاکر کے متعلق تو آئی تھنک یو آر آلریڈی ویل اویئر آف دیٹ ون. لیکن پپٹ کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو نا یہ بھی ڈیوآپس کی جو ایریا میں کافی سارا یوز ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈلیوری اور ریلیز مینجمنٹ کے لیے. جو ڈفرینٹ قسم کی چینجز ہوتی ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے جو نا پپٹ کو جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے جو بیسک فیچرز ہیں وہ یہ ہے کہ ریلیز ورژننگ کے ہیں، آٹومیٹک ٹیسٹنگ ہے اور کنٹینیوس ڈلیوری وغیرہ کے اس کے اسپیسیفک جو نا وہ فیچرز ہیں. یہ فیچرز ہمیں کچھ اور ٹولز کے ساتھ بھی جو نا مل سکتے ہیں. سو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کون سا ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں کسی پرٹیکولر پرپز کے لیے. تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یہ پپٹ جو نا وہ زیادہ تر جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جن کے رولز ہوتے ہیں ان کے لیے جو نا وہ زیادہ جو نا وہ یوزفل ہوتا ہے یا ان کو زیادہ ان کے ساتھ جو نا اس کو یوز کرنا پڑتا ہے. It enables to manage entire infrastructure as a code without expanding the size of the team. دیکھیں this is very important. یعنی کہ آپ پورے انفراسٹرکچر کو ایز اے کوڈ جو نا وہ مینیج کر سکتے ہیں. کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ڈاکر کو دیکھیں ہم نے ایک ویب سروس ڈیفائن کی تو ویب سروس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم نے بیک اینڈ کے اوپر صرف ڈاکر فائل لکھی تھی. ڈاکر فائل جب ہم نے لکھی تو اس میں ہم نے آپریٹنگ سسٹم کی ورژن بھی بتا دی، اس میں ہم نے پیکیجز بھی بتا دیے، اس میں ہم نے کنفیگریشنز بھی بتا دی، اس میں ہم نے IP ایڈریسز وغیرہ بھی اسائن کر دیے، DNS سرور کی کنفیگریشنز وغیرہ بھی ڈیفائن کر دی. ساری کی ساری کنفیگریشنز ایک کوڈ کے اندر آ گئی. تو جب اب میں ایک سروس کو جو ہے ڈپلوائے کرنا چاہتا ہوں تو بنیادی طور پہ میں نے اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ ہی کرنا ہے اور یہ ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ شاید تھوڑے پیکیجز جو ہے نا وہ فیچ کرے گی، لیکن جب آپ اس کو دوسری ٹائم جو ہے نا وہ اس کو رن کریں گے تو اٹ ول بی کوئکلی اپ ایز کمپیئر ٹو دی ورچوئل مشینس یا دوسرے اویلیبل چوائسیز کی نسبت. اینسیبل جو ہے نا اینسیبل بھی جو ہے نا ایک ڈیولپ کا ٹول ہے which is open source IT engine that automates application development, deployment, cloud provisioning, intra-service orchestration, and IT tools. It makes DevOps teams to scale automation and speed up the productivity. Easy to deploy because it does not use any agents or custom security infrastructure on the client side and by pushing modules to the clients. These modules are executed locally on the client side and the output is pushed back to the Ansible server. اب ڈاکر کی ہم نے پہلے سے جو نا وہ بات کی ہے. I'm sure کہ آپ اس سے جو نا ویل اویئر ہیں، آپ اس میں مزید جو نا وہ ڈیٹیلس جو نا پڑھ بھی سکتے ہیں اور یا پھر ریلیونٹ ٹاپکس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اینگیوس جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو نا وہ ایک اور ٹول ہے جو ڈیوآپس میں یوز کیا جاتا ہے. اس کو عام طور پہ it is used to determine the errors and rectify them with the help of network infrastructure, servers and log monitoring systems. log monitoring systems میں اگر ہم ELK کی سروس ہم نے یوز کی تھی Elasticsearch کی which is very scalable اور it has different machine learning tools also available. اس میں آپ artificial intelligence کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا machine learning کے different algorithms کو یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ different قسم کے symptoms سے different قسم کی problems جو نا underlying جو نا وہ
डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल है यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिमल है इसको भी आप मशीन लर्निंग से जो ना डिसाइड कर सकते हैं। जबकि चेफ जो है ना दैट इज अनदर टूल यूज्ड फॉर डेवऑप्स एंड इट इज यूज्ड फॉर अचीविंग स्केल एंड स्पीड एंड कंसिस्टेंसी। ये जनाब क्लाउड बेस्ड जनाब वो टूल है, और इट इज बेस्ड ऑन रूबी लैंग्वेज, और ये जो जना बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज रेसिपीज एंड कुक। It is used in infrastructure automation and helps reducing manual and repetitive tasks for infrastructure management. इसी तरह से कुछ और टूल्स भी जनाब अवेलेबल हैं, जैसे जेनकिंस है, गिट है, साल्ट स्टैक है, स्प्लंक है और सेलेनियम है। गिट से आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट वन। गिट के हमने गिट रिपोजिटरीज की हमने बात की थी, और उसके हम जो ना उसको यूज़ भी किया था, जैसे हमने डिफरेंट किस्म की सर्विसेज को इंस्टॉल करने वक्त जो ना वो इनको यूज़ किया था। इसी तरह से जो सेलेनियम है वो बेसिकली बुनियादों पे ऑटोमेशन के लिए है, जो क्लाइंट साइड की तरफ जो ना हम इसको जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो जो जेनकिंस हैं, साल्ट स्टैक है, स्प्लंक है, दीज आर important tools for DevOps teams